الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اپنے چینل پر ایک نئی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کا نام بھی سیرت مصطفیٰ ہے۔ آج سے انشاءاللہ اس کا درس میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا، اور سیرت مصطفیٰ کی بہت ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو، کیونکہ ہر ایک مسلمان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کے بارے میں اتنی تو جانکاری ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے وہ کیسے گزری ہے۔ اور یہ کتاب حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور حضرت کی قبر پر اللہ رحمت و غفران کی بارش عطا فرمائے۔ اور سیرت مصطفیٰ کی کتاب صرف علامہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں، بلکہ کئی ایسے محدث گزرے ہیں جنہوں نے سیرت مصطفیٰ پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ تو آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلیں مقدمۃ الکتاب، اس مقدمہ میں ہم سمجھیں گے کتاب کا تعارف کیا ہے۔ تو سیرت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا موضوع اس قدر دلکش، ایمان افروز اور روح پرور عنوان ہے کہ عاشقان رسول کے لیے اس چمنستان کی گل چینی اور ایمانی قلب و روح کے لیے فرح و سرور کی ایسی بہشت خلد ہے کہ جنت الفردوس کی ہزاروں رعنائیاں اس کے ایک پھول سے رنگ بو کی بھیک مانگنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار تصور کرتی ہیں۔ اس لیے ان حق پرست علماء ربانیین نے، جن کے مقدس سینوں میں محبت رسول کے ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں، اور اس ایمانی عنوان اور نورانی موضوع پر اپنی زندگی کی آخری سانس تک قلم چلاتے چلاتے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ چنانچہ آج ہر زبان میں سیرت نبویہ کی کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کے سوانح حیات کے بارے میں اس کا لاکھواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی عالم وجود میں نہ آ سکا۔ اور وہ عاشقان رسول جو سیرت نویسی کی بدولت آسمان عزت و عظمت میں ستاروں کی طرح چمکتے اور چمنستان شہرت میں پھولوں کی طرح مہکتے ہیں۔ ان خوش نصیب عالموں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ان کا حصر و شمار ہماری طاقت اور اقتدار سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں ان چند مشہور علماء سیرت کے مقدس ناموں کا ان کے سن وفات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جو بارگاہ الہی میں ذاکر رسول ہونے کی حیثیت سے اس قدر مقبول ہیں کہ اگر ایام قحط میں نماز استسقاء کے بعد ان بزرگوں کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کر خدا سے دعا مانگی جائے تو فوراً ہی باران رحمت کا نزول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ گئے اور سیرت پر جو کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں، اب بتائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب تصنیف فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے مقبول فرما لیا ہے۔ اور اگر مجالس میں ان سعید روحوں کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے تو رحمت کے فرشتے اپنے مقدس بازوؤں اور پروں کو پھیلا کر ان محفلوں کا شامیانہ بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ چند مصنفین سیرت، خلفائے راشدین بلکہ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز،
اموی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے کچھ قبل تک چونکہ حدیثوں کا لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا تاکہ قرآن و حدیث میں خلط ملط نہ ہونے پائے، اس لیے سیرت نبویہ کے موضوع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کوئی تصنیف عالم وجود میں نہ آ سکی، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب احادیث نبویہ کی کتابت کا عام طور پر چرچا ہوا تو دور تابعین میں محدثین کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مصنفین کا بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سیرت نبویہ کے موضوع پر کتابیں تو تصنیف نہ کر سکے، مگر وہ اپنی یادداشت سے زبانی طور پر اپنی مجالس، اپنے درسگاہوں، اپنے خطبات میں احادیث احکام کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مضامین بھی بیان کرتے رہتے تھے، اس لیے حدیث کی طرح مضامین سیرت کی روایتوں کا سرچشمہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس شخصیتیں ہیں۔ بہرحال دور تابعین سے 11ویں صدی تک چند مقتدر محدثین و مصنفین سیرت کے اسماء گرامی ملاحظہ فرمائیے۔ 11ویں صدی کے بعد والے مصنفین کے ناموں کو ہم نے اس فہرست میں اس لیے جگہ نہیں دی کہ یہ لوگ در حقیقت اگلے مصنفین ہی کے خوشاچین و فیض یافتہ ہیں۔ تو ان مبارک مقدس بزرگوں کے نام، ان محدثوں کے نام ہم سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے ہمہ وقت جو بھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے اس پر کام کیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اسلام کے لیے کچھ کرتا ہے اور دین کے لیے جب کچھ کرتا ہے پھر وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دین کی خدمت کرتے رہیں، جیسے بھی کریں۔ تو چلے سماعت کریں۔ نمبر 1 حضرت عروہ بن زبیر تابعی، ان کی وفات 92 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 حضرت عامر بن شراحیل امام شعبی، ان کی وفات 104 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 3 حضرت ابان بن امیر المؤمنین حضرت عثمان، ان کی وفات 105 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 4 حضرت وہاب بن منبع یمنی، ان کی وفات 110 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 5 حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ، یہ ان کی وفات 120 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 6 حضرت شرجیل بن سعد، ان کی وفات 123 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 7 حضرت محمد بن شہاب زہری، ان کی وفات 124 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 8 حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن صدی، ان کی وفات 127 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 9 حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن حزم، ان کی وفات 135 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 10 حضرت موسیٰ بن عقبہ، یہ صاحب المغازی، ان کی وفات 141 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 11 حضرت معمر بن راشد، یہ ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 12 حضرت محمد بن اسحاق صاحب المغازی، یہ ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی۔ اور نمبر 13 حضرت زیاد بکائی، یہ ان کی وفات 183 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 14 حضرت محمد بن عمر واقدی، یہ ان کی وفات 207 ہجری میں ہوئی۔ اور نمبر 15 حضرت محمد بن سعد صاحب الطبقات، ان کی وفات 230 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 16 حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، مصنف بخاری شریف، ان کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے۔ اب بتائیں اتنے بزرگ اور اتنے بڑے بڑے محدث یہ 256 ہجری میں وفات پائی، تو اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے قریب کا زمانہ رہا ہوگا۔ نمبر 17 حضرت مسلم بن حجاج قشیری، مصنف مسلم شریف، یہ 200
61 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 18 حضرت ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، انہوں نے 267 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 19 حضرت ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی صاحب السنن، ان کی وفات 275 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 20 حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، مصنف جامع ترمذی شریف، ان کی وفات 279 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 21 حضرت ابو عبداللہ محمد یزید بن ماجہ قزوینی، ان کی وفات 273 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 22 حضرت ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، ان کی وفات 303 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 23 حضرت محمد بن جریر طبری، ان کی وفات 310 ہجری میں ہوئی۔ حضرت حافظ عبد الغنی بن سعید امام النسب، ان کی وفات 332 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 25 حضرت ابو نعیم احمد بن عبداللہ، ان کی وفات 430 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 26 حضرت شیخ الاسلام ابو عمر حافظ ابن عبد البر، ان کی وفات 463 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 27 حضرت ابو بکر احمد بن حسین بہقی، ان کی وفات 458 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 28 حضرت علامہ قاضی عیاض شفا شریف جن کی ہے، ان کی وفات 544 ہجری میں ہوئی۔ کتنے پرانے بزرگ ہیں بتائیں، آج بھی ان کا نام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، کچھ کر کے جاؤ، ایسا کر کے جائیے گا بعد میں لوگ آپ کا نام لیں۔ تو ان بزرگان دین نے اسلام کے لیے کیا، دین کے لیے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، ان کے دین کے لیے کیا، ان کی امت کے لیے کیا۔ اسی لیے بتائیے 544 ہجری میں وفات بھی پا گئے ہیں۔ آج بھی حضرت علامہ قاضی عیاض، ٹھیک ہے، انہیں پوری دنیا کے علماء جانتے ہیں۔ نمبر 29 حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی، ان کی وفات 581 ہجری۔ نمبر 30 حضرت علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی، ان کی وفات 597 ہجری۔ نمبر 31 حضرت امام شرف الدین عبد المؤمن دمیاطی، ان کی وفات 705 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 32 حضرت ابن سید الناس بصری، ان کی وفات 734 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 33 حضرت حافظ علاء الدین مغلطائی، ان کی وفات 762 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 34 حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی، شارح بخاری ہیں، ان کی وفات 852 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 35 حضرت علامہ بدر الدین محمود عینی، یہ بھی شرح بخاری ہیں، ان کی وفات 855 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 36 حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ بن احمد سمہودی، ان کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ اور نمبر 37 حضرت احمد بن محمد بن ابو بکر قسطلانی، ان کی وفات 923 ہجری میں ہوئی۔ یہ صاحب مواہب اللدنیہ۔ اور نمبر 28 حضرت محمد بن یوسف صالحی، ان کی وفات 942 ہجری میں ہوئی۔ اور نمبر 39 حضرت علی بن برہان الدین، ان کی وفات 1044 ہجری میں ہوئی۔ اور نمبر 40 پہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب مدارج النبوہ۔ تو یہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ایسے مقبول حضور کی بارگاہ کے ہوئے کہ آج بھی بتاؤ، کسی کو 400 سال ہو گئے، کسی کو 1000 سال ہو گیا، کسی کو 1200 سال ہو چکے ہیں، آج بھی لوگ انہیں جانتے ہیں، ان کی کتب کا لوگ مطالعہ کر رہے ہیں۔ صرف کس کے لیے؟ کہ یہ دین کے لیے کر کے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خدمت کر کے گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا علم جانتے ہیں، جتنا بھی علم آپ کے پاس ہے، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بتائیں۔ انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ میں آپ کو وہ خزانہ حاصل ہوگا کہ آپ باقی
واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، آپ اس پہ زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک بندے تک پہنچانا ہے۔ آپ سبھی رات اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم۔